الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحج کے پہلے دو رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ اس سورت کا آغاز زلزلۃ الساعۃ سے ہوتا ہے، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور زلزلہ ساعت کا زلزلہ بڑی شے ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صرف ساعت نہیں فرمایا، یعنی یہاں پر بلکہ یہ فرمایا کہ زلزلۃ الساعت، ساعت کا زلزلہ۔ اس لیے یہاں سے دو مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب کے جو حالات ہوں گے ان کی طرف اشارہ ہے، یا اس سے دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ قیامت کی ہولناکی، دہشت، خوف اور وحشت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی ساعت کا زلزلہ۔ ساعت قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال اسے کیا گیا ہے، اس لفظ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بڑی قیامت ہے، اور دوسرا ساعت سے مراد وہ وقت، فیصلہ کن وقت ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان جب فیصلہ ہو جائے گا، وہ دن، وہ وقت، اس کو بھی قرآن مجید نے ساعت کہا ہے۔ یعنی رسولوں کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب اتمام حجت کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسلام اور کفر، یعنی مسلم مومن اور ان کے مقابلے میں کفار و مشرکین، ان کے درمیان واضح طور پر فیصلہ کر دیا گیا، اور کامیابی اور کامرانی اور فتح اور غلبہ اسلام کے حصے میں آئی، اور ناکامی، خسران اور نقصان وہ کفر اور شرک والوں کے حصے میں آئی۔ تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ساعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ جو لفظ زلزلہ ہے یا زلزال قرآن مجید میں بیان ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب اس زلزال سے مراد سخت قسم کی حرکت ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ، ایک زمین، ایک مقام ہل کر رہ جائے، سخت قسم کی حرکت، اس کو در حقیقت زلزال کہتے ہیں۔ اور یہ غیر معمولی صورتحال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، زلزال اور زلزلہ۔ جیسے پوری ایک صورت ہے کہ جس میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ بے شک کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین ہل کر رہ جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کو بیان کیا گیا، اس کی ہولناکیوں کو اور دہشت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف الفاظ قیامت کے لیے، آخرت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، اس سے بھی قیامت سمجھ آتی ہے کہ قیامت ہے کیا۔ قرآن پاک میں جا بجا اور مختلف مقامات پر اسے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے، حضرت امام غزالی کو اگر ہم پڑھتے ہیں احیاء العلوم میں، تو انہوں نے تقریباً کوئی 40-41 نام قیامت کے لکھے ہیں جو قرآن مجید سے انہوں نے لیے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یوم الآزفہ، یعنی قریب آنے والا دن، قیامت کو کہا گیا۔ اور ویسے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ قیامت ابھی دور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گنتی اور عدد کے مطابق تو قیامت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں قیامت کو اور ساعت کو، آخرت کو یوم الوعید بھی کہا گیا، وعدے کا دن کہہ لیجئے،
یا وعید سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ دن کہ جس دن سزا دی جائے گی، یوم الوعید کہلایا، یا یوم البعث۔ یوم البعث سے مراد وہ دن جس دن اٹھایا جائے گا لوگوں کو۔ اور اس صورت میں بھی آغاز میں بھی ہی اسی بات کو بیان کیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ لوگو اگر تم اس اٹھنے والے دن کے معاملے میں اگر تمہیں شک ہے نا، تو پھر آگے دلائل دیے کہ اپنے اس شک کو دور کر لو۔ تو یوم البعث بھی قیامت کو کہا گیا، یوم الخروج بھی کہا گیا کیونکہ وہ نکلنے کا دن ہے، یوم الجمع بھی ہے یعنی سب انسان جمع ہو جائیں گے، یوم الحشر بھی ہے، حشر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یوم مشہود بھی ہے یعنی حاضری کا دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں سب انسان حاضر ہوں گے، یہ یوم الحساب بھی ہے، حساب کا دن ہے، یوم الدین بھی ہے، جزا و سزا کا دن بھی ہے، یوم عظیم کہا گیا بڑا دن، یوم عقیم یعنی بانجھ دن ہوگا، یعنی وہاں پر دہشت اور خوف ہوگا، اور اسی طرح یوم عسیر سخت دن ہوگا، یوم محیط کہا گیا گھیر لینے والا دن، یعنی وہاں پر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، گھیر لینے والا دن ہوگا، یوم علیم دردناک دن، یوم کبیر بڑا دن، یوم الحسرت حسرت کا دن ہوگا، یوم الطلاق یعنی طلاق یہ تا کے ساتھ ہے، اس سے مراد ہے ملاقات کا دن، اسی طرح یوم التغابن کمی ظاہر ہونے کا دن، یعنی ایمان والوں نے عمل میں اگر کمی کی ہوگی تو اس دن ان کو معلوم ہو جائے گا، اور کفر کرنے والوں نے جو کفر کیا ہوگا تو ان کو بھی اس کمی کا اندازہ اور علم ہو جائے گا کہ آج کے دن سب کچھ کھل کر سامنے آنے والا ہے۔ اور اسی طرح یوم الیقین ساعت اور یعنی قیامت کے دن کو کہا گیا، یوم الصاخہ یعنی چیخ والا دن، اور یوم الفزع گھبراہٹ کا دن، یوم الرادفہ پیچھے آنے والی آواز کا دن، یعنی یوم الرادفہ سے مراد یہی ہے کہ جب انسان اٹھ کر کھڑا ہوگا تو پھر سور پھونکا جائے گا، پھر آواز آئے گی، تو یہ وہ آواز ہے۔ اور اسی طرح یوم الراجفہ یہ قرآن پاک نے کہا تھر تھرانے والی آواز کا دن، یوم الخلود ہمیشہ کا دن، یوم الجزا یعنی ہمیشہ کا دن سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب ہر انسان اپنے انجام کی طرف بڑھے گا۔ یوم الجزا جزا کا دن، یوم القرار قرار کا دن یعنی ٹھہرنے کا دن، یوم الفرار بھاگنے کا دن یعنی ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے فرار ہوگا۔ اور یوم معلوم یہ دن معلوم ہے، قرآن مجید پڑھنے والا نہ پڑھنے والا اول دن سے آج تک اور قیامت تک اس کی ریپیٹیشن ہوگی، اس کا تکرار ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لے آئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ یوم معلوم کا ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، خواہ کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے۔ یوم الموعود یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا، یوم الانشقاق سب کچھ پھٹ جائے گا، یوم الصاعقہ چیخ کا دن، یوم القارعہ کھٹکھٹانا والا دن، یوم الغاشیہ چھا جانے والا دن، یوم الحاقہ یقینی طور پر ہونے والا دن، یوم المساق چلنے کا دن، یوم الوزن وزن کا دن، یوم الرجہ زور سے ہلانے اور حرکت کرنے والا دن، یوم اللقاء ملاقات کا دن، یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے اور یوم اللقاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، اور یوم العرق پسینے کا دن۔ یہ چند نام ہیں، یا تو ایگزیکٹ قرآن مجید نے ان ناموں کو استعمال کیا ہے یا قرآن مجید نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 40-41 نام کم و بیش ہو جاتے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساعت کو بیان کیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق یہ جو نفخ ہے، نفخ فی الصور جس کو کہا جاتا ہے، سور پھونکنا،
یہ 3 طریقوں کا ہوگا، یعنی اس کے 3 مرحلے ہوں گے۔ ایک نفخ ہوگا جسے فضا کہا جاتا ہے، یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک خوف سا پھیل جائے گا، ایک وحشت اور ایک دہشت سی پھیل جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا نفخ صاعق جس کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 میں 68 میں اس کو بیان کیا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نفخ قیام لرب العالمین ہوگا، اور پھر اسی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 میں ہی آگے جا کر اس بات کو بیان کیا، ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا دوسرا تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے، یعنی پھر ان کا قیام ہوگا لرب العالمین، رب العالمین کی طرف۔ یہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، نفخ فضا، نفخ صاعق اور نفخ قیام۔ پہلا سور نفخ فضا، یعنی ایک جزا و فضا کی حالت ہو جائے گی، سراسیمگی، خوف، دہشت پھیل جائے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ مر جائیں گے جیسے سورۃ الزمر میں بیان کیا گیا، گر جائیں گے لوگ، اور پھر اس کے بعد تیسرا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر انسانیت کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چل پڑے گی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ یہ سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کے مختلف مقامات سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساعت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قیامت ہو یا ساعت، اس کو 3 صورتوں میں، 3 قسموں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جسے موت کہا جاتا ہے، یہ اسے قیامت صغریٰ آپ کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کے پاس عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب حساب و کتاب ہی کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ مرنے والا جیسے ہی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ اور قیامت وسطیٰ ہوتی ہے کہ جو ایک بڑی اجتماعی طور پر جو ایک تباہی آتی ہے اسے قیامت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر یہ بھی آتا ہے، امام راغب نے بھی بیان کیا، اور مختلف جو لغت کے ماہر ہیں اور حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اس دوسری جو قیامت ہے، قیامت وسطیٰ، یہ ایک پوری نسل کے گزر جانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی پوری ایک نسل، خاندان ختم ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک قیامت، ایک پورا زمانہ، ایک ساعت گزر گئی، یوں آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ ساعت کا مطلب یہی لیا جاتا ہے نا کہ مسلسل گزرتے رہنا، وقت کا ایک حصہ جو گزرتا رہتا ہے، اس کو ہم ساعت کہتے ہیں۔ تو پوری ایک نسل گزر جاتی، جیسے مثال کے طور پر میرے والد صاحب تھے، میرے والد کے 5 بھائی تھے، یعنی وہ 6 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اب وہ 6 بھائی اور ایک بہن، وہ پوری ایک نسل گزر گئی، اور پھر ان کے ساتھ جو متعلق لوگ تھے، ان کے ہم عمر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو پوری ایک پیڑھی کا گزر جانا، ایک نسل کا گزر جانا، اس کو بھی ساعت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ساعت کبریٰ یعنی قیامت کبریٰ وہ سب سے بڑی قیامت ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور جس کے بعد جہنم اور جنت کو قائم کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد، یعنی یہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یوں سمجھیے کہ یہ پہلا نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن میں جو سورۃ الحج میں بیان کیا گیا اس کی میں تلاوت نہیں کر رہا، وہ میں جب ترجمہ پڑھوں گا تو اس وقت میں مختصر تفسیر کے ساتھ آگے بڑھوں گا، پھر میں سورۃ الحج کا مطالعہ کروں گا۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور قیامت، یعنی اللہ اور قیامت پر اعتراض کرنے والے لوگ تو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دلیل دی ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اور انسان کی عقل اور فطرت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور اسی شک اور شبے میں رہتے تھے، خاص طور پر آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، یعنی کفار و مشرکین قیامت پر اعتراض تو کرتے تھے، یعنی وہ انکار کرتے تھے یا وہ شک اور شبہ میں تھے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ قیامت کے حوالے سے بحث کرتے تھے اور اعتراض اٹھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کا کیسے جواب دیا؟ یہاں پر
اللہ نے انسانی تخلیق سے اس کا جواب دیا، اور زمین جو خشک ہو جاتی ہے، بے آب و گیا ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اس زمین پر پانی برساتا ہوں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ خشک زمین کس طرح تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو دیکھ لو کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے ہم نے بنایا۔ اب مٹی کے نچوڑ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کی نشو و نما دیکھیں تو اس کا تعلق مٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی تیار ہوتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہمارا وجود بنتا ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی نباتات کے ساتھ، سبزیوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں تک کہ انسان کا جو نطفہ تیار ہوتا ہے اس کا تعلق بھی اسی مٹی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے بعد آنے والی صورت ہے وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کے نچوڑ سے، خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر وہ آگے مرحلے سارے بیان کر دیے جو یہاں پر سورۃ الحج میں بھی بیان کیے کہ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ پھر ہم نے اس کے نطفہ کو بطور نطفہ کے پھر ہم نے اس کو ایک ٹھہرنے والی جگہ میں ہم نے اس کو رکھا، اور پھر اس کے بعد ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑا بنایا، اور پھر عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ٹکڑا بنایا، اور پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، یہ لوتھڑا ہڈیوں کی شکل میں بنا، اور پھر اس کے بعد عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے انسان کو ایک نئی شکل میں ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور پیدا کرنے والوں میں سے، تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اور پھر فرمایا کہ پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تمہارا مرنا یقینی ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بس یہ کہانی ہے انسان کی۔ قرآن پاک نے ایک آیت کے اندر انسان کی اس پوری کہانی کو، اس سٹوری کو قرآن نے بیان کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح سورۃ الانفطار کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے کمال تک پہنچایا، فعدلک پھر تجھے اعتدال دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا، پھر اس کے بعد پھر تم قیامت کے دن کا انکار کرتے، یوم الدین کہا گیا۔ تو یہ انسانی تخلیق ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت پر بطور دلیل بیان کرتا ہے اور توحید پر بیان کرتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ اور دوسری بات ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، ہم جب سورۃ الحج کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یعنی انسانی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں تمہارے لیے۔ اب یہاں پر یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اگر ہم چاہتے تو ہم ویسے بھی پیدا کر سکتے تھے، مٹی سے پیدا کر دیتے، مٹی سے نہ پیدا کرتے۔ ہم نے انسان کی تخلیق کی جو یہ مرحلے ہم نے بیان کیے ہیں کہ پہلے نطفہ کی شکل تھا، پھر آلہ کی شکل بنا، پھر علقہ کے بعد پھر مدغہ بنا، اور پھر مدغہ کے بعد پھر یہ ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کو پھر ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا۔ یہ سورۃ المومنون نے بیان کیا، اور سورۃ الحج میں دوسرے الفاظ کے ساتھ مخلقہ غیر مخلقہ کے الفاظ، یعنی کبھی اس کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اور کبھی بغیر تکمیل کے ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ دنیا میں آ جاتا ہے اور کبھی اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارے مراحل بیان کرنے کے بعد فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم بیان کر دیں، ظاہر کر دیں، تمہیں دکھا دیں۔ یہ جو لام ہے اس کو تعلیلیہ کہتے ہیں، یعنی علت کا، کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، یہ سارے مراحل سے ہم نے تمہیں گزارا، اگر ہم چاہتے تو ان مراحل سے تمہیں نہ گزارتے، ویسے تخلیق کر دیتے، لیکن اس طرح تخلیق کرنے سے کوئی آیت پیدا نہ ہوتی، کوئی حکمت تمہیں نظر نہ آتی، خدا کی قدرت تم نہ دیکھتے۔
اور خدا کی طاقت کا مظاہرہ تمہارے سامنے نہ آتا، خدا کی علم کا مظاہرہ تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ اب تم خود بذات خود، تمہارا وجود ہی خدا کی ذات کی دلیل ہے، تم خود خدا کی آیت ہو، تم خود خدا کی نشانی ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ سارے تخلیقی مراحل کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کر دیں، ہم ظاہر کر دیں، ہم کھول دیں تمہارے لیے، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم تو اپنے وجود سے ہٹ کر اس کائنات میں دلیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہو نا۔ کائنات میں بھی بڑی دلیلیں موجود ہیں، لیکن وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا تم اپنے اندر تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہارا اپنا وجود بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، اور تمہارا اپنا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور ذرا اس کائنات میں دیکھو کہ زمین بنجر ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، بے آب و گیا ہوتی ہے، لیکن جیسے پانی برستا ہے اور اس پانی سے تم دیکھتے ہو کہ پھر وہی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہاں سبزی بھی اگتی ہے، وہاں پر پھل بھی اگتے ہیں، وہاں پر درخت بھی اگتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں۔ تو اسی طرح تم قیامت کو سمجھ سکتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، اسی طرح برپا ہوگی کہ آج تمہارے لیے ناممکن اور محال یہ بات نظر آتی ہے، لیکن تم ذرا اپنے وجود کو دیکھو، یہ وجود بھی تو محال اور ناممکن تھا، لیکن خدا نے اس کو بنایا، اس کو تخلیق کیا۔ اور اسی طرح تم دیکھو کہ تم ایک زمین سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہو، لیکن خدا پھر اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کائنات کے ذریعے سے اور انسانی وجود کے ذریعے سے یہ دلیل ہمیں مہیا کر دی کہ دیکھ لو اس طرح قیامت برپا ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک اخلاقی نقطہ بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو رکوعوں میں جب عذاب کی بات کی ہے تو عذاب السعیر کی بات کی، عذاب الحریق کی بات کی ہے، یعنی جلانے والا عذاب۔ یہ کیوں فرمایا کہ جلانے والا عذاب؟ یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں یہ لوگ اپنے غضب میں، اپنے غیظ میں، اپنے حسد میں، اپنا کینہ میں اور اپنی دشمنی میں، عداوت میں جلتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بھی اسی عذاب ہی کی خبر دی ہے، یعنی عذاب السعیر اور عذاب الحریق کی۔ اسی پہ ہی ذرا ہم توجہ کر لیں کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارے لیے ٹھنڈا ہو، آخرت ہمارے لیے ٹھنڈی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی ہمیں عطا کرے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں خوش بھی رہنا ہے اور اس دنیا میں ہمیں دوسروں کو خوش بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہی خوشی جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، جو دوسروں کے چہروں پر ہم مسکراہٹ لاتے ہیں اور تنگ دستوں کو ہم خوشحالی دیتے ہیں، کشادگی دیتے ہیں، ہم پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، تو یقین کیجئے قیامت کے دن قیامت کے دن یہی ہمارے اعمال ہوں گے کہ جو ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بنیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے عذاب کے بارے میں عذاب الحریق اور عذاب السعیر کی بات فرمائی ہے، یعنی یہ ایک سبق، ایک تعلیم ہے ہمارے لیے اس مقام پر کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر ٹھنڈی ہو، ہماری آخرت ٹھنڈی ہو، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں خوشیاں بانٹیں، ہم خوش رہیں، اپنے دل سے کینہ کو، بغض کو، حسد کو، عداوت کو اپنے دل سے ہم نکال باہر پھینکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو میں نے یہ چاہا کہ میں جانوں کہ آخر اس صحابی میں خوبی کون سی ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے ان کو جنتی فرمایا۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ پھر رہا کہ 2-3 راتیں میں ان کے ساتھ اور دن بھی میں نے گزارے کہ میں ان کی زندگی کو ذرا دیکھوں، واچ کروں کہ یہ کیسی لائف گزارتے ہیں اور کیسی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا خصوصیت ہے۔ کہتے ہیں 2-3 دن گزارنے کے بعد پھر آخر میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری تو دی ہے، لیکن آپ کا کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا، آپ ہماری طرح ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو ایک اچھے اعمال حسنہ اور صالحہ ہوتے ہیں وہ جیسے ایک مسلمان ادا کرتا ہے،
آپ بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، تو اس لیے رسول اللہ نے مجھے جنتی فرمایا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں انسان جتنا سکھ اور چین کے ساتھ رہتا ہے، یعنی یہ کسی کے لیے بغض پالنا، کینہ پالنا، یہ کوئی آسان اور کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہوتی نا، نہ سہولت کی بات ہوتی ہے، یہ تو دکھ کی بات ہوتی ہے۔ جو انسان کینہ اور حسد اور بغض پالتا ہے، وہ جس کیفیت میں اور جس اذیت میں اور تکلیف میں گزرتا رہتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں انسان خوش رہے اور دوسروں کو خوش رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اس سے اگلا جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف کی بات کی قرآن نے، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے پر ہیں۔ اب اس کنارے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ حالت شک میں ہیں، یقین کا مقام اور یقین کی حالت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اترتا، صرف زبان کی حد تک ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں اعرابیوں کا ذکر کیا، قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک حالت ہوتی ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور بعض مفسرین نے اس کو بیان بھی کیا، نقل بھی کیا ہے، کہ بدو اور اعرابی جب مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو واضح بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو حالات تھے مدینہ میں، وہ حالات تو ایسے ہی تھے کہ مسلمان ابھی مشکلات سے گزر رہے تھے، غزوات ہو رہے تھے، منافقین، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین مسلمانوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، اذیت اور تکلیف اور مصیبت کا وقت تھا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو جب سے اسلام قبول کیا ہے تو ہم نے تو دکھ اور مصیبتیں ہی دیکھی ہیں، ہم نے تو کبھی خوشی نہیں دیکھی، یعنی اسلام نے تو ہمیں دکھ اور مصیبت ہی دی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے کہا تھا کہ یہ مطلب کی دوستی اور یاری اور تعلق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لانا یا نماز پڑھنا یا نیک اعمال کرنا، اس بنیاد پر کہ مجھے اس کا صلہ دنیا میں مل جائے، اس کا بدلہ مجھے عطا ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو، اس ذہنیت کو اور اس ایٹیچیوڈ اور رویے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، شک میں موجود ہیں یہ، اور صحیح طریقے سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ان کو خیر پہنچ جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منہ پھیر کر چل پڑتے ہیں، یعنی دل ان کا پھر مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ مصیبت آ گئی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مقام پر مفسرین بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام تو انسان کے وجود سے اور اس کے دل سے میل کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، حق کو جان کر پہچان کر قبول کرتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام میل کو دور کرتا ہے، جس طرح آگ لوہے سے، سونے سے اور تانبے سے، پیتل سے جس طریقے سے میل کو دور کر دیتی ہے نا آگ، اسی طرح اسلام انسان سے میل کو، کچیل کو، گندگی کو، غلاظت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس بات کو سمجھایا کہ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہماری زندگی میں بس خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اسلام کا اصل مقصود یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرنا، تمہارا تزکیہ کرنا۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے علاوہ یہیں پر ہی آگے جا کر اللہ پاک نے، یعنی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دوری پیدا ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مطلب کی یاری لگائی جاتی ہے، پھر اس کا جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر غیر خداؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان عجول بھی ہے نا، قرآن پاک نے کہا کہ انسان عجول ہے، ظلوم ہے، جہول ہے، قطور ہے۔ یعنی قطور سے مراد یہ کہ انسان تنگ دل ہے، عجول سے مراد یہ کہ جلد باز ہے، ظلوم سے مراد یہ ہے کہ انسان ظالم ہے، اور جہول سے مراد یہ کہ انسان جذباتی ہے، انسان جلد نتیجہ چاہتا ہے۔ اور جس انسان کو جلد نتیجہ نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نعوذ باللہ مایوس ہو کر پھر غیر خدا کی طرف، بتوں کی طرف، اور پھر اپنے آبا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر ان سے امیدیں لگاتا ہے، اور پھر ان سے دعائیں کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ، افراد، ان کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ جن سے تم جا کر مانگتے ہو نا، دعائیں کرتے ہو، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اس سے آگے جا کر یہ فرمایا کہ یہ ان کا نقصان ان کے نفع کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی نفع تو نہیں ملے گا لیکن نقصان زیادہ ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا کو چھوڑتا ہے، اللہ کے در سے دور ہوتا ہے، تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے اخلاق کا نقصان کرتا ہے، اپنے عقیدے کا نقصان کرتا ہے، اپنے باطن کا نقصان کرتا ہے۔ یہ سب کچھ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نقصان تو نقد بنقد ہوتا ہے، فوری نقصان ہوتا ہے انسان کا، لیکن جو فائدہ ہے وہ فائدہ، وہ نفع، وہ تو موہوم ہے، وہ تو کل ملے نہ ملے انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا، فائدے کا تو پتہ نہیں کہ فائدہ اس کو نصیب ہو نہ ہو، لیکن فی الحال شرک میں مبتلا ہو کر، اپنے رب سے دور ہو کر، بدگمانی اللہ سے پیدا کر کے، پھر اس کے بعد وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور شر میں مبتلا ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق، اپنے عقیدے اور اپنے باطن کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قسم افراد کی یہ بیان کر دی۔ اب اس سے آگے جو آیت نمبر ہے 15، وہ بڑی توجہ طلب ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر تو ایسے ہی شخص کا کیا کہ جو رب سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ تو مایوس ہو جائے، بدگمان ہو جائے، میرے در سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ انسانی فطرت اور جبلت میں ہے کہ وہ سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب فانی اور تم سے روٹھ جانے والے سہارے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس بات کو بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو اور تم پکارتے ہو تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب غائب ہو جائیں گے، تمہاری نظروں سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اگر کوئی ذات ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی جو تمہاری اس وقت مشکل میں تمہاری مدد کرے گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ العنکبوت میں یہ فرمایا کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہو تو مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہو، لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو یہاں پر ایک ایسے انسان کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری کوئی مدد نہیں کرنی، بالکل مایوس اور نا امید ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی تیری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ اسلوب استغنا کا اسلوب بھی ہے، بے پرواہی کا اسلوب بھی ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ آخر تم نے آنا اللہ ہی کے در پر ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو تمہاری مدد کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 62 ہے کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا، ایمان والوں کا ذکر کیا، ہادو کہا، یہودیوں کا ذکر کیا، نصارہ نصرانیوں کا ذکر کیا، اور سابی کا ذکر کیا، ان طبقات کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہے
تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ یہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا۔ وہاں پہ میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان نہیں فرما رہا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے در حقیقت قوم یہود کے اس تصور کا بطلان کیا، اس کو جھٹلایا ہے، اس کا رد کیا ہے، اس لیے کہ قوم یہود و نصارہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانا صرف ہمارا حق ہے۔ صرف اس کو رد کیا اس مقام پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 6 طبقات کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ مومن، دوسرا طبقہ یہود، تیسرا سابئی، چوتھا نصارہ، پانچواں مجوس اور چھٹا مشرک۔ سب سے پہلے مومن کا ذکر کیا، اور حقیقت میں 2 ہی طبقے ہیں، ایک مومن کا اور ایک انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، 2 ہی طبقے ہیں۔ یہ جو بیچ میں جو بیان کیا یہود کا، سابئی کا، نصارہ کا، مجوس کا، یہ در حقیقت یہ اس کے ضمن میں بیان ہو گیا، لیکن یہاں پر 6 طبقوں کو بیان کیا۔ مجوس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مجوس بھی در حقیقت سچے دین کے پیروکار تھے، لیکن زمانہ بیتنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ آگ کو پوجنے لگ گئے۔ اور سابئی کے بارے میں کہا جاتا ہے سابئین کہ یہ بھی دین حق کے پیروکار تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ملاوٹ ہوتی چلی گئی، ملائکہ اور ستاروں کو پھر یہ پوجنے لگ گئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، سابئی ہوئے، نصارہ ہوئے، مجوسی ہوئے، مشرک ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کروں گا۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دنیا میں تم اس پر جھگڑے مت کرو، اس پر اختلاف مت کرو، اس پر الجھاؤ مت پیدا کرو، بلکہ سادہ اور سمپل بات یہ ہے کہ جو مومن اور مسلم ہے، اللہ کے اس آخری دین کا پیروکار ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لوگوں تک وہ اللہ کے دین کو پہنچائے۔ قوم یہود و نصارہ کی طرح جنت کا ٹھیکیدار نہ بنے، جنت کے دروازوں کو کسی کے لیے بند نہ کرے، اور اپنے آپ کو صرف جنتی قرار نہ دے، اور یہ نہ کہے کہ چونکہ ہم مسلم جماعت کے فرد ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، تو لہٰذا جنت میں جانا ہمارا حق ہے اور ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ تو اس پر بحث کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو دیکھیں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، بس یہ کام کریں۔ باقی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اور آخری بات جو بیان کی گئی آیت نمبر 19 میں، 20 میں، 21 میں اور 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ اور یہاں پہ بھی ایک بڑی اہم بات بیان کرتا چلوں، اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا بغیر علم کے۔ اگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا کی ہو تو علم کی بنیاد پر اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ نے منع فرمایا اور مذمت کی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بغیر علم، علم کے بغیر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ مباحثہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آج سورۃ الحج کے 2 رکوعوں پر میں نے بات کی اور ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ساعت کا زلزلہ بڑی شے ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے یہ جو ساعت کا زلزلہ ہے۔ یعنی ساعت کا زلزلہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا آغاز ہوتا ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ پوری مجموعی طور پر قیامت کی صورتحال کو بیان کر دیا۔ یوم ترونھا، اب اندازہ کیجئے، فرمایا کہ جس دن تو دیکھے گا کہ تذہل کل مرضعۃ، کہ دودھ پلانے والی ہر عورت وہ بھول جائے گی اما ارضعت، اسے جسے وہ دودھ پلا رہی تھی۔ اب یہاں پہ
مردعن کا لفظ نہیں استعمال کیا، مردعاتن، ان میں بڑا فرق ہے۔ مردعن ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی صفت کے ساتھ متصف ہونا، اور مردعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت وہ دودھ پلا رہی ہے، یعنی ماں دودھ پلا رہی اپنے بچے کو اور اسی وقت ہی قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی اور اتنی دہشت اور خوف میں مبتلا ہو جائے گی کہ وہ اپنے لخت جگر کو ہی بھول جائے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی عورت ہوگی اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہوں گے، بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے کہ جیسے نشے میں ہوتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سکارا سے مراد یعنی نشے میں جیسے انسان ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، لوگ اس حالت میں ہوں گے لیکن حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، در حقیقت ان پر خوف طاری ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، بغیر علم کے باتیں بناتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ بغیر علم یہ الفاظ ہیں۔ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی یہ لوگ کرتے ہیں کس کی؟ ہر شیطان سرکش کی، شیطان سرکش کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اور ایسے لوگوں پر لازم کر دیا گیا، کن لوگوں پر؟ کہ جنہوں نے اس شیطان کو دوست بنایا۔ فانہ یضلہ، کہ یہ شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور انہیں عذاب، آگ کے عذاب کی طرف انہیں لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں تک قیامت کا اور عذاب کا ذکر ہو گیا۔ اب آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے نا کہ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر ذرا دیکھو فإنا خلقناکم من تراب، کہ بے شک ہم نے تم کو تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، اور پھر لوتھڑے سے، ثم من مدغۃ مخلقۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقہ وغیرہ مخلقہ، ایک وہ گوشت کا ٹکڑا کہ جس کی شکل بنی ہوئی، ایک وہ ٹکڑا کہ جس کی شکل نہیں بنی ہوئی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں، تم پر کھول دیں سب کچھ۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم ارحام میں جسے چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر ہم تمہیں طفل بنا کر نکالتے ہیں، بچہ۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو تم پہنچ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر بات وہ ہے کہ جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ارذل العمر سے مراد کمزور ترین عمر کی طرف وہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایک چیز کو جاننے کے بعد پھر نہیں جانتے، یعنی خبردار ہوتے ہیں ایک وقت میں، پھر اس کے بعد اس عمر میں آ کر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کا سفر کیا ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈل سے ویل چیئر تک کا سفر ہے۔ انسان کا سفر کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بچپن میں انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ٹھوس غذا کھاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس وقت بھی ٹھوس غذا کھاتا ہے، یعنی اس کا اسٹومک، اس کا معدہ ایسے ہو جاتا ہے بڑھاپے میں کہ جیسے بچپن میں ہوتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، اور انسان جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو علم والا نہیں ہوتا، اسی طرح بڑھاپے میں بھی انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ باتیں بھولنے لگ جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا وہ بچپن واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب دیکھیے انسانی تخلیق کے بعد کیا فرمایا، فرمایا کہ تو دیکھتا ہے زمین کو، کہ زمین کیا ہوتی ہے؟ حامدہ ہوتی ہے،
بنجر اور خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور پھر جب ہم اس زمین پر بارش کو برساتے ہیں تو وہ پھر ابھرتی ہے، پھولتی ہے. پھر وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر اس سے ہر قسم کا پھر نباتات، اناج، اور پھر یہ سب کچھ اس سے اگتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اب فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہی ہر شے پر قادر ہے. یعنی یہاں پر مردوں کو زندہ کرنا، اب زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی دل اور قلوب جو مردہ ہو جاتے ہیں وہی کے ذریعے سے ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کا وجود نہیں ہوتا، انسان مردہ ہوتا ہے، کن مراحل سے گزار کر انسان کو زندگی عطا کرتا ہے. انسان کا آغاز مٹی سے ہوا، تو یہ سارے مراحل قرآن نے بیان کر کے پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، آغاز میں بھی ساعت کا ذکر کیا، اب یہاں پر کیا فرمایا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت ساعت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جو بھی قبروں میں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ، پھر فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے مباحثہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر، اور پھر وہ بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. ثانیہ عطفی، اور پھر اپنی گردن کو تکبر سے، غرور سے اپنے آپ کو موڑتے ہیں. یضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو وہ گمراہ کریں، بہکائیں. لہو فی الدنیا خزی، اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں خزی ہے، رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم انہیں قیامت کے دن جلنے کا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک، یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے ہی یہ سب کچھ بھیجا آگے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا. آخر میں یہ بھی فرما دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ جو بھی نتائج قیامت کے دن مرتب ہوں گے وہ تمہارے اپنے اعمال ہوں گے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا. اب اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندے بنتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ، کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں. خاسر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واقعی بڑا ہی کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. کسے پکارتے ہیں؟ ما لا یضرہ، جو نہ ان کو فائدہ دیتا ہے، ولا ینفعہ، اور نہ ان کو نقصان دیتا ہے اور نہ انہیں فائدہ دیتا ہے. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور یہ پکارتے ہیں اسے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوئے، اپنے اخلاق کا، اپنے عقیدے کا، اپنے باطن کا، اپنی روح کا نقصان کیا. یہ تو ہاتھوں ہاتھ لیا نقصان، لیکن جہاں نفع کی بات ہوئی وہ موہوم سا نفع ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ملنا نہیں ملنا، ہونا نہیں ہونا. قرآن کے مطابق اور ایمان کے مطابق تو یہی ہے کہ اس کا کوئی بھی نفع نہیں ہے. شرک کا نقصان ہی نقصان ہے. لبئس المولا و لبئس العشیر، یقیناً یہ برے دوست ہیں اور برے ساتھی ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایمان والوں کا ذکر کیا. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. جنات تجری من تحت الانہار، کہاں داخل کرے گا؟ ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب یہ ایک اور انسان کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا.
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو پھر اس کو چاہیے کہ آسمان تک کوئی راستہ بنائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر کوئی فیصلہ کرے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ یہ اس کی جو تدبیر ہے کیا یہ اس کے غصے کو دور کرتی ہے؟ یعنی یہ جو خیال کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرنے والا، مایوس ہو گیا، بدگمان ہو گیا، تو پھر اپنی طرف سے کوششیں کر کے دیکھ لے کہ کیا اس کی اپنی کوششیں اور تدبیر اس کو غم اور غصے سے باہر نکالتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس طرح نازل کیا قرآن پاک کو؟ واضح آیات میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون مشیت ہے وہ یہی ہے، قانون ارادہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ اگر کوئی نیکی پر چلتا ہے تو نیکی کے راستے آسان ہوتے، کوئی برائی پر چلتا ہے تو اس کے لیے برائی کے راستے کھلے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی جبر کا قانون نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، صابی ہوئے، نصارہ ہوئے، مجوس ہوئے اور مشرک ہوئے، فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، بہت سے انسان یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب ایک سجدہ ہوتا ہے جو تسخیری ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے جسے اختیاری کہتے ہیں۔ تسخیری سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری کائنات مسخر ہے، یہ اللہ کے قانون کی پابند ہے، لیکن انسان کا جو سجدہ ہے یہ اختیاری سجدہ ہے، یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں بھی کرتا۔ انسان کا معاملہ قیامت کے دن واضح ہوگا، جیسے اللہ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہ جو آیات، ان میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے کفار و مشرکین کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، کہ وہ بالکل مختار تھے، اختیار رکھتے تھے، اپنے ارادے کے ساتھ انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، گمراہی کا انتخاب کیا، ظلم اور جبر کرتے رہے، فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مشیت کی بات کرتا ہے تو اس مشیت سے مراد یہی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہی ہے کہ انسان ہدایت پر چلے، گمراہی کا راستہ چھوڑ دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا اختیار ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دونوں راستے آپ کے سامنے اوپن ہیں، کھلے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری چاہت اور خواہش، تو ہماری چاہت یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ سارے راستے کھلے ہیں تمہارے سامنے، گمراہی کا راستہ بھی، دلالت کا بھی، ہدایت کا بھی، سب راستے تم پر اوپن ہیں، لیکن اللہ پھر اپنی چاہت کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میری چاہت تو یہ ہے کہ تم میرے نبیوں کے راستے پر چل، میرے صدیقین کے راستوں پر چل، میرے شہداء کے راستے پر چل، صالحین کے راستوں پر چل، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک راستہ نہیں، اپنی طرف آنے کے کئی راستے اس کو ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے اور جنت کا حقدار بنے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی ہے۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں اس بات کو بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان لوگوں کے غم میں کہ یہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، اس غم میں شاید آپ اپنی جان کو بھلا بیٹھیں گے۔ یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی چاہت تو یہی ہے، اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، اسی چاہت کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ لیکن جبر نہیں ہے اس دنیا میں انسان پر،
وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک جا بجا نیک لوگوں کی چاہت کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ وہ چاہت، یہ وہ راستہ ہے، اگر تم اس کو اختیار کر لو گے پھر تم براہ راست تم جنت کے حقدار بنو گے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اب دو گروہوں کی بات کی کہ جو اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ وہ دو گروہ کون ہیں؟ وہ مومنین کا اور کفار کا گروہ ہے۔ اب اللہ کے بارے میں مومنین تو بات کرتے ہیں علم کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اور کفار بات کرتے ہیں ظن اور گمان اور تخمین کے ساتھ۔ اس لیے بغیر علم کے بات کرنا اس کی تردید کر دی، لیکن علم کے ساتھ بات کرنا یہ کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا پس جن لوگوں نے کفر کیا انہیں قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے سروں پر گرم پانی کو ڈالا جائے گا، انڈیلا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور یہ پانی وہ ہوگا کہ جو ان کی کھالوں کو اور ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ گلا کے رکھ دے گا، جلا کر رکھ دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کو سزا دی جائے گی لوہے کے ہتھوڑوں کی۔ یہ سزا کا بیان کیا گیا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، فرمایا کہ جب کبھی یہ چاہیں گے نا کہ اس سے آزادی پائیں، خلاصی پائیں، چھٹکارا پائیں، تو أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو پھر واپس اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی جس کیفیت میں غم میں ہوں گے یہ چاہیں گے کہ اس غم سے باہر نکلیں، یا وہ جس مقام اور جہنم میں ہوں گے اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کو واپس اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو، اب یہ کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب۔ اب یہ جو لہجہ ہے، جو یہ انداز اور اسلوب ہے، یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ اللہ کا رسول موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، قرآن کی وحی اتر رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور دلائل و براہین کو بیان کر دیا گیا ہے، آیات بینات کو واضح کر دیا گیا، ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ اسلام کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں صرف روڑے نہیں اٹکائے بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات پر حملے کیے، اخلاقی حملے بھی کیے، آپ کی ذات پر جانی حملے بھی کیے، یعنی آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ صحابہ کرام کی جانیں لی، ان کو اذیتیں پہنچائی، تکالیف پہنچائی۔ 23 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون اور امن سے بیٹھنے نہیں دیا۔ غزوہ احد کا ذکر شوال کی 3 تاریخ کو یہ غزوہ احد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شوال کی 3 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ، کہ آج ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ بڑے سکون سے رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، اور شوال کی 3 تاریخ کو غزوہ احد برپا ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو ایک جاسوس اور ایک قاصد کے ذریعے سے اطلاع پہنچائی کہ آپ پہ کفار و مشرکین حملہ کرنے والے ہیں۔ تو جب خبر رسول اللہ تک یہ پہنچی تو وہاں 2 دستے بنائے گئے تھے۔ ایک دستہ وہ تھا جو رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا، یعنی سیکیورٹی کے لیے تھا۔ ایک دستہ مدینے کے داخلی راستے پر مقرر کیا گیا تھا، اور صحابہ کا دستہ ساری رات جاگتا تھا اور وہاں پر یعنی حفاظت کا کام کرتا تھا۔ یہ حالات تھے مدینہ میں اور مکہ میں۔ ان حالات میں مسلمانوں نے دین کی خدمت کی، دین ہم تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی، آپ مدینہ میں بھی رہے، مدینہ سے باہر گئے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تگ و دو میں، کوشش میں، محنت میں گزرا آپ کا۔ اور جب حق بالکل واضح ہو گیا اور ان لوگوں نے 23 سال کے عرصے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا، یعنی اب یہ جو سورۃ الحج ہے، کہ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہجرت کے بعد کی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد چونکہ اب آہستہ آہستہ اتمام حجت کی طرف بات بڑھ رہی ہے، انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ باتیں اس لیے بیان کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اگر تم
اپنی اس دشمنی سے، عداوت سے اور اپنے اس کردار سے تم باز نہ آئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم اس سزا کے مستحق اور حقدار ٹھہرو گے۔ اس لیے یہ سخت انداز یہاں پر اختیار کیا گیا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔